نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریس کلب کشمیر پریس کلب ممبر کے منتخب صدر جناب ملک شوکت صاحب، انتہائی قابل احترام جناب راجہ اظہر اقبال صاحب ڈی جی انفارمیشن، جناب سردار خالد صاحب ڈپٹی کمشنر ممبر، میرے محترم بھائی جناب حافظ مقصود صاحب، جناب چودھری مجید صاحب ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ و عشر، جناب راجہ اسد صاحب صدر ڈسٹرکٹ بار ممبر، محترم جناب سجاد درال صاحب، ظفیر بابا صاحب، انتہائی قابل احترام افسران صاحبان، انتہائی قابل احترام پریس کلب کے زعماء، سامعین محترم، مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اکابرین، قائدین، میں سب سے پہلے تو ملک شوکت صاحب اور ان کے پورے پینل کو جو کامیاب ہوئے ہیں، جنہوں نے آج حلف اٹھایا ہے، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی کامیابی کے لیے جس کا آج انہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ وہ جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے اور اپنا بھرپور صحافتی کردار ادا کریں گے، اس پہ عمل پیرا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں، باقی زعماء بھی بیٹھے ہیں، میں ذکر نہیں کر سکا، معذرت چاہتا ہوں ان سے۔ آج کی یہ تقریب اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی عمل ہے کہ ہم سب کی شدید خواہش تھی، حافظ مقصود صاحب سمیت، ظفیر بابا صاحب سمیت، ڈی جی صاحب سمیت، اظہر صاحب، کہ ممبر کے صافی حضرات اکٹھے ہوں اور مل جل کے چلیں، اور ممبر کی تعمیر و ترقی میں بھی اور ممبر میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے، جس کے لیے انگلش کا لفظ بڑا سخت ہے، شاید آپ اس کو پسند نہ فرمائیں، لیکن وہ کردار جو حکومتوں کو بھی صحیح تنقید کر کے وہ ان کی رہنمائی کرے اور خود بھی خود احتسابی کے عمل سے گزریں، اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے آج کل کے دور میں۔ نتیجتاً یہ ہے کہ ایک بڑی اچھا آغاز ہوا ہے بڑے عرصے بعد، اور مجھے امید ہے کہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں جو شعبہ صحافت سے منسلک ہیں، وہ اس سے فیضیاب ہوں گے، اور اختلاف رائے کو برداشت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اپنی رائے کو جو ہے وہ دلیل کے ساتھ دوسرے کے سامنے بیان کریں گے۔ میں یہاں پہ انصر زمان صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے بھی مقابلے میں حصہ لیا، ان کے دیگر ساتھیوں نے حصہ لیا۔ یہ ایک مثبت بات ہے، اسی طرح بار میں ہوا ہے، باقی علاقوں میں بھی ہوا ہے۔ یہ مقابلہ جو ہے وہ اگر نیک نیتی کے ساتھ خدمت خلق کے لیے، اپنے شعبے کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے، کام کے لیے، تو بہت اہمیت کا عمل ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کے مقاصد کوئی اور ہے تو شاید اس سے کوئی بھی استفادہ نہ کر سکے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے، اور جسے اللہ عزت دے وہ اب بخشی کی عزت کا احترام نہ کرے، اس کا خیال نہ کرے، تو اس کے لیے پھر جو احکامات ہیں وہ آپ سب نے پڑھ رکھے ہیں۔ میں کوئی لیکچر نہیں دینا چاہتا آج آپ کو، نہ ہی آپ کا موڈ خراب کرنا چاہتا ہوں،
آج کل ویسے میری طبیعت ایسی ہی ہے، بڑے عرصے سے بہت سارے معاملات سے منسلک ہوں، اس لیے یہ سیاسی کام میں نے کو تھوڑا تھوڑا چھوڑا ہوا ہے، اور دیگر کام جو ہے وہ اس پہ توجہ رہتی ہے۔ آج کل پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق ہے اس عمر میں۔ میں یہ بات حافظ مقصود صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جن اکابر نے آپ کو سمجھا، آپ کی صحافت کو سمجھا، اور صحافت کے لیے ضروری خیال کیا ہے کہ وہ آنے والے وقت کے لیے کچھ باتیں طے کر جائیں، کچھ ادارے بنا جائیں، ان میں سردار سکندر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، مجاہد اول کا آپ نے ذکر کیا، باقی احباب کا آپ نے ذکر کیا۔ آج اللہ کا فضل اکرم ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں کسی نہ کسی جگہ آپ کو اپنی بات کرنی ہو، حکومت کے خلاف کرنی ہو، حکومت کے حق میں کرنی ہو، یا حکام بالا تک اپنی بات پہنچانی ہو، کوئی نہ کوئی ذریعہ جو ہے وہ ضرور میسر ہے۔ اور یہی آزادی ہے کہ آپ اپنی بات کا، اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، اور جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، رنج پہنچا ہے، یا کسی جگہ آپ کو اختلاف ہوا ہے تو آپ اس کا اظہار کریں، اور اس کے لیے سب سے بہتر جگہ پریس کلب ہوتے ہیں۔ اور یہ اس لیے میسر کیے جاتے ہیں لوگوں کو کہ حکومت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آئین کے تحت جو بنیادی حقوق عوام الناس کو حاصل ہے ان کو جو ہے وہ یقینی بنائے، اور آزادی رائے جو ہے وہ سب سے بڑا حق ہے۔ جیسے تعلیم حق ہے، صحت حق ہے، انصاف حق ہے، اسی طرح یہ جو آزادی رائے ہے یہ بھی حق میں آتا ہے۔ الگ بات ہے کہ حکومتیں جیسے بھی ہوں، کبھی اس اپوزیشن میں ہوں تو اسے پسند کرتی ہیں، اور اپوزیشن سے حکومت میں چلے جائیں تو اسے پسند نہیں کرتی۔ لیکن جو اچھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس عمل کو مثبت لیتی ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔ لازمی نہیں ہر خبر جھوٹی ہو، لازمی نہیں ہر خبر سچ ہو، لیکن حکومتیں اگر چاہیں تو اس میں سے سچ نکال سکتی ہیں، تلاش کر سکتی ہیں، اور اپنے لیے بہتری کا سامان پیدا کر سکتی ہیں۔ آج کل میڈیا جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہاں پہ آپ کھل کے بات کریں گے، نہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے آپ نے کوئی بات پوچھی، ویسے آپ نے بہت ریلیاں نکالی، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت کام کیا، نعیم گل صاحب نے، ان کی ساری ٹیم نے، باقی لوگوں نے۔ نہ ہی آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی کہ میڈیا کس دور سے گزر رہا ہے۔ یہ دور ہر اس طرح کے ارتقائی جو معاملات ہیں وہ ہر سطح پہ آتے ہیں، ہر ادارے کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے اپوزیشن ہو۔ اسی طرح جو شعبہ صحافت ہے اس کے لیے بھی مشکل مراحل آئے، پاکستان میں آئے، پاکستان سے باہر آئے۔ یہ جو سب کنٹیننٹ کا سابقہ سب کنٹیننٹ ہے ہمارا بر صغیر ہے، اس میں تو بہت زیادہ مسائل ہیں۔ بے شمار صحافی جو ہے وہ پچھلے سارے عرصے میں شہید ہوئے، کچھ جو ہے ان کو پابند سلاسل کیا گیا، کچھ کو ملک بدر کر دیا گیا، کچھ جلا وطنی میں چلے گئے، اور پھر میڈیا ہاؤسز نے کیا کیا ان کے ساتھ، اور کس لیول پہ جو ہے وہ انفارمیشن کا فلو موجود ہے، کس لیول پہ نہیں ہے، کس سطح پہ ہے، کس سطح پہ نہیں ہے۔ اظہر صاحب جب کہہ رہے تھے کہ ہم بھی پابندیاں لگانے جا رہے ہیں تو میں انکار کر رہا تھا، میں کہ نہیں، یہ ارتقائی منازل ہے، اس میں کوئی سیکھ کر کے سیکھ نہیں آتا، گھر سے سیکھ کے نہیں آتا۔ آہستہ آہستہ لوگ سیکھ جائیں گے کہ کیا لکھنا ہے، کیا نہیں لکھنا، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا۔ تلخ زبان استعمال ہو رہی ہے، کچھ اور بھی زبان استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبان بندی کر دیں، تحریر پہ پابندی لگا دیں یا اور کوئی بات کر دیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور سیاستدانوں کا، پروفیسرز کا، انٹلیکچوئلز کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ کیسے جو ہے وہ رد عمل دینا ہے، کیسے کوئی بات پسند نہیں ہے تو آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے۔ یہاں پہ تشریف فرمائے حافظ مقصود صاحب انگلینڈ میں رہے ہیں۔ اس سوسائٹی کا سب سے بڑا کمال ہے کہ ٹالرنس ہے، اور اس ٹالرنس نے بہت سارے
جو کمی کوتاہی ہے حکومتوں کی، سوسائٹی کی، اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا. اتنی ٹالرنس ہے ہمارے یہاں کتنی ہے؟ ہم کس حد تک جو ہے وہ اس عمل کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں؟ کوئی ہم سے اختلاف کر جائے تو کیسے اس کا اظہار کرتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ رد عمل دیتے ہیں. یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج میں رات کو پروگرام دیکھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا کیا پابندیاں جو ہیں وہ عائد ہو رہی ہیں. اور یہ جو لوگوں کے پاس انفارمیشن کا ایک حق ہے، ایک حق تو یہ ہے جو حکومت نے دے رکھا ہے کہ آپ جائیں، جو نقل لینا چاہیں، جو بھی فیصلہ لینا چاہیں، جو بھی کاغذ لینا چاہیں سرکاری، آپ لے سکتے ہیں. فنڈامنٹل رائٹ سے 13ویں ترمیم کے بہت سارے فائدے ہیں. لوگوں کو ایک ہی فائدہ نظر آیا ہے اس 13ویں ترمیم میں جو آزاد کشمیر کے عبوری ایکٹ میں ہے. ایک جو ہے وہ آرٹیکل پڑھنے والا ہے، ایک آرٹیکل پڑھنے والا ہے. اس میں جا کے دیکھیں کہ کیا حقوق آپ کو ملے ہیں. وہ سارے کے سارے جو حقوق ہیں وہ عوام الناس کے ہیں، ریاست کے شہریوں کی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن میں اپنا کردار ادا کر. آپ کتنا کردار ادا کر رہے ہیں، کس لیول پہ کر رہے ہیں، کس سطح پہ کر رہے ہیں؟ عام آدمی جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ اتنی بڑی جہالت کا شکار ہے. ڈگریاں ہونا اپنی جگہ بہت اہم ہوگا، لیکن ڈگریوں کے ذریعے جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں، لوگوں کے لیے کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو کتنی جو ہے وہ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگیاں بہتر بنائیں، اپنے علاقے کی زندگیاں بہتر بنائیں، اپنے محلے کی زندگیاں بہتر بنائیں. یہاں تو پورا عرصہ لگ گیا ہمیں کہ ابھی تک ہم اس بات کو تلاش نہیں کر سکے. ہم مریضوں کے علاج پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن مریض لوگ کیوں بنتے ہیں اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. آج تو کوئی پولیس والا کسی سے پوچھ بیٹھے کہ جی آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تو اس کے بعد اس کا کیا اثر ہوتا ہے. یہ ایجوکیشن تھی جو دینی چاہیے تھی، جس کا فلو ہونا چاہیے تھا لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے. میں نے جب بھی اسمبلی میں بات کی ہے میں نے کہا پہلے کشمیریوں کو بچائیں. کشمیری بچیں گے تو کشمیر کے معاملے میں آگے بات بڑھے گی نا. کشمیری نہ بچے تو کیا کریں گے؟ آج اس معاشرے کے اندر پہلے لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے، حادثات سے، حوادث سے، ظلم سے، بے انصافی سے، بے یقینی سے، خدشات سے. اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان کو دیکھنا، سمجھنا، سمجھانا میڈیا کا کام ہے. وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، اس کی ذمہ داری میں آتا ہے. لیکن آپ نے اگر کوئی اور کام سنبھالی ہے وکلا کی طرح یا لیڈروں کی طرح یا کسی اور کی طرح، تو اس پہ آپ بیچ میں پھنس گئے تو یقیناً جو ہے پھر بعد میں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور آپ بھی پچھتائیں گے، ہم بھی پچھتائیں گے. میں ظفر اقبال بھٹ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کا بڑا شکر گزار ہوں، بعد میں تشریف لائے. انہوں نے یہ آپ کے پریس کلب کے لیے جگہ ڈونیٹ کی ہے اور پہلی جو بنیاد ہے انہوں نے رکھی ہے. میں ان کو جو ہے وہ ذاتی طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا ممنون احسان ہوں. میں زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دلیل کے ساتھ بات کریں گے، چاہے آپ کی زبان جو بھی ہو، دلیل جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی کا تلفظ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، کسی نے کیا پہنا ہوا کیا نہیں پہنا ہوا، کون کیا بات کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. لیکن اگر اس کے پاس ذخیرہ الفاظ ہے، اگر اس کے پاس بہترین معلومات ہیں، اس کے پاس تحقیقی صحافت ہے، وہ جا کے دیکھتا ہے. میں نے کئی دفعہ ساتھیوں کو کہا کہ جائیں آپ دیکھیں کہ یہ NTS کا جو پروگرام ہے اس میں کیا نقائص ہیں. ہم نے امپلیمنٹ کر دیا، امپلیمنٹ ہو گیا، نقائص کیا ہیں؟ تحقیق کریں، اس کے اوپر چیک کریں کہ یہ جو ہمارے پرائمری اسکول ہیں، مڈل اسکول ہیں، ہائی اسکول ہیں، ان کی رجسٹریشن فیک تو نہیں ہے. یہ جو AEOs اور DOs ہمیں تک ریکارڈ پہنچاتے ہیں، میں اگلے دنوں کیمبرج اسسمنٹ پروگرام میں شریک تھا تو سب سے زیادہ جو فنڈامنٹل انہوں نے ہمیں بتایا کہ پہلے آپ کا ڈیٹا جو ہے، ڈیٹا کلیکشن 100% کریکٹ ہونی چاہیے. اگر کریکٹ ہوگی تو تب آپ جو ہے وہ پالیسی میکنگ کر سکیں، اور اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہی فیک ہے تو آپ نے پالیسی کیا بنانی ہے. یہ بنیادی بات ہے. آج مجھے علم ہے اس بات کا
کہ 2 بچے ہیں 4 ٹیچر ہیں. مجھے پتہ ہے کہ کئی پرائمری اسکول بند پڑے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ 2 ماہ سے ہمارا ڈیو میل یہاں پہ نہیں ہے. مجھے علم ہے اس بات کا کہ آپ کو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں علم, لیکن مجھے بہت ساری باتوں کا علم ہے. اور کس وجہ سے علم ہے؟ سوشل میڈیا سے. اس سوشل میڈیا سے جو ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی بات ضرور کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی انفارمیشن اس کی تھوڑی بہت ٹھیک ضرور ہے, کسی نہ کسی جگہ اس نے جو ہے وہ سچائی کی بات ضرور کی ہے, کسی جگہ شاید الفاظ جو ہیں وہ مناسب نہ ہوں, پریجوڈس ہو, لیکن حقیقت اس نے بیان کی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. مجھے کوئی تحقیقی صحافت کر کے دکھائے, کرائم پہ کر کے دکھائے, ایجوکیشن پہ کر کے دکھائے, ہیلتھ پہ کر کے دکھائے, پھر پالیٹکس کے اوپر کر کے دکھائے, لا اینڈ آرڈر کے اوپر کر کے دکھائے, اور ایک ایک فیکٹ جو ہے وہ تلاش کرے کہ کیوں, کیا نقائص ہیں اس کے, تب جا کے حکومتیں جو ہیں وہ بہترین جو ہے وہ پالیسی بنا سکتی ہیں. یہ پالیسی جو ابھی بنتی ہے یہ تو سنی سنائی ہے, دیکھی بالی ہے, رٹی رٹائی ہے. جو ماضی میں لوگ کرتے تھے ان کے فٹ سٹیپس ہم دیکھنا پسند کرتے ہیں. ماضی پرست ہیں ہم لوگ, ذہنی طور پہ, فکری طور پہ, عملی طور پہ. نتیجتاً ہم ڈیلیور نہیں کرنے کی پوزیشن میں. میری آپ سے گزارش ہوگی, بڑے ادب سے گزارش ہے, میری باتوں کو مائنڈ مت کیجیے گا, کہ اپنی استعداد بڑھائیں, اپنی کیپیسٹی بڑھائیں. جب آپ بڑھائیں گے آپ کا قد کاٹ بڑھے گا. اور اگر آپ اسی طریقے سے جو جس طریقے سے پہلے چل رہے ہیں وہ ایسے ہی چلتے رہے اور آپ نے اپنے اندر تبدیلی نہ لائی, تو یقیناً 1 نہیں 2 دن, 2 دن نہیں 3 دن, 3 دن نہیں 4 دن, جب تک لوگوں کی آپ کی ضرورت ہوگی آپ کو لوگ سلام کرتے رہیں گے. لیکن جب لوگوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی کوئی بھی نہیں آپ کو پوچھے. یہی تلخ حقیقت ہے, اور اسی کو مد نظر رکھنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی وہ ناکام کیوں جا رہی ہیں. سیاستدانوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ان پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے. آپ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی خبر کی کیا اہمیت ہے, کس لیول پہ ہے, کس سطح پہ ہے, کس جگہ آپ کھڑے ہیں, کون سی انفارمیشن آپ کے پاس ہے. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے کرنے کی ہیں. ڈی جی صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ ہماری حکومت نے کیا کیا, ہم نے تو سب سے پہلے وزیر اطلاعات ہی لگایا جو آپ کے شعبے سے تعلق رکھتا تھا. ہماری تو نیت کا اظہار وہیں سے شروع ہو گیا کہ ہم رائٹ مین ایٹ دا رائٹ جاب. وہ ہماری سوچ اور فکر تھی. اب بھی آپ دیکھیں کہ وزیر اطلاعات جو ہیں وہ آپ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, میڈیا فیس ہے ان کا, ابھی وہ ان کا پولیٹیکل فیس ہے, لیکن ایک کولیبوریشن ہے, ایک جوائنٹ وینچر ہے جو آپ کے اور ہمارے درمیان. اور ہم نے کوشش کی ہے اس عرصے میں کہ جو بھی مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں, جو آپ کے جائز مسائل ہیں, جو بنیادی مسائل ہیں, ایک آپ کے فنڈامنٹل مسائل ہیں جو کہ آپ کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے, یہ فنڈامنٹل ہے, بنیادی مسئلہ ہے. اس کا اظہار ضروری ہے. آپ کو چھت چاہیے, آپ کو آج کل لیٹسٹ جو ایکوپمنٹس چاہیے, آپ کو بیماری میں, آپ کو بیماری کے دوران جو اپنے عزیز و اقارب کی دیکھ بھال چاہیے. آپ بھی شہری ہیں, آپ کا بھی رائٹ بنتا ہے. آپ کی فاؤنڈیشن بنائی ہے, اس کو بہتر کیا ہے, اس کے لاز بہتر کیے ہیں, ابھی بھی اس میں خامی ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی جانب سے جو ہے وہ مزید ان پٹ آنا چاہیے, اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اس آپ کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے. یہ وہ بڑی ساری باتیں ہیں جو آپ کے لیول کی ہیں. میں اسمبلی میں رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اسمبلی میں جب گیلریز ہوتی تھیں, پریس گیلریز, تو ان کا معیار کیا تھا, آج کیا معیار ہے. ڈکلائن ہے پورے کا پورا. اور وہ ڈکلائن کس وجہ سے آیا ہے؟ 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو دلچسپی کم ہے, دوسری بات ہے کہ استعداد کار جو ہے, کیپیسٹی جو ہے وہ نہیں رہی, اور تیسری بات یہ ہے کہ حکومتیں پسند نہیں کرتی. یہ وہ بنیادی بات ہے جو پہلے ایسی صورتحال نہیں ہوتی تھی, اب ایسی صورتحال ہے. اس میں آپ کا کام یقیناً بہت مشکل ہے. یہ جو ٹی وی پہ روز لوگ پروگرام کرتے ہیں اور حکومت کی بعض پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے وہ آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک ایک لفظ کے اوپر کیا کیا ان کو سننا پڑتا ہوگا مالکان سے. یہاں پہ بھی جو اخبارات ہیں وہ آپ کو کتنا مجبور کرتے ہیں کہ آپ ان کو بزنس دیں. ویج بورڈ آپ کے بنے, بات ابھی بن نہیں سکی, آگے چل نہیں سکی. یہ ریاستی اخبارات ہوں, مقامی اخبارات ہوں,
پاکستان کے اخبارات ہوں، ڈان کے نمائندے کو تو اچھی طرح مل سکتی ہے، جنگ کے نمائندے کو شاید مل سکتی ہو، نیشن کے نمائندے کو شاید مل سکتی ہو، لیکن باقی جو آپ کے صحافی حضرات ہیں جن کی گزر بسر جو ہے وہ صرف اس شعبے سے منسلک ہے، ان کو کتنا جو ہے وہ ان کے ادارے جو ہے وہ آپ کو تو ایسی حالت میں وہ چھوڑ جاتے ہیں جس حالت میں شاید آپ کا ضمیر آپ کو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ ملامت کرتا ہوگا۔ حکومتیں اپنی جگہ جو ہے وہ سوچتی ہیں کہ جی کس طریقے سے ان کی جو ہے وہ مدد کی جا سکتی ہے، اور حکومتیں پھر اپنا بینیفٹ تلاش کرتی ہیں۔ ڈی جی صاحب آپ کو کہتے ہوں گے یہ خبر لگانی ہے، یہ نہیں لگانی، یہاں پہ تنقید کرنی ہے، یہاں پہ تنقید نہیں کرنی، یہاں پہ یہ بات کرنی ہے میری نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی کہے گا طارق فاروق کہے گا جی میری عزت کا مسئلہ ہے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ، عام معاشرہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا کہ ایک صحافی، جینوئن صحافی جو ہے وہ کتنا بڑا آپ کے لیے سورس ہے، کتنی بڑا آپ کے لیے پروٹیکشن ہے، کتنی بڑی آپ کے لیے جو ہے وہ ایک عدالت ہے اپنی جگہ۔ اس کو کبھی آپ نے اندازہ لگایا ہے؟ ابھی ان ساری باتوں کو میری حافظ مقصود صاحب سے عرض ہے، ظفیر بابا صاحب سے عرض ہے، جلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان سے عرض ہے کہ آپ جو نئے تقاضے ہیں ان کے اندر آپ نے آپ کو ڈھالیں، ماضی میں نہ رہیں، ماضی سے سبق سیکھ لیا آپ نے، سیکھ لیا، ماضی پرستی کوئی اچھی بات نہیں ہے، آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں، دیکھیں، سمجھیں، سمجھائیں اور رہنمائی کریں۔ اس کے لیے یقیناً مشکلات ہیں، ان مشکلات کو دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بمبر میں 2 ادارے جو ہیں، ایک پریس اور ایک بار، میں ہمیشہ ان کا ناقد رہا ہوں، پچھلے سارے عرصے میں رہا ہوں، اب بھی ہوں، کہ ان کو میں دیکھتا ہوں مظفر آباد سے، باغ سے، میپر سے، کوٹلی سے لوگ راولپنڈی بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، بڑے نام کمائے ہوئے ہیں، کہاں سے کہاں تک پہنچے، لیکن یہ یہیں پہ رکے رہے، بیٹھے رہے، دبکے رہے، بات نہیں کی، کھلے نہیں، سیکھا نہیں، آگے نہیں بڑھے۔ ممبر بار کی بھی یہی پوزیشن، رائے مدر صاحب ناراض ہوں گے مجھ سے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ نہیں۔ کوئی کسی اور جگہ کو کمی ہے؟ بالکل نہیں ہے، صرف ہم جو ہے وہ قناعت پسند ہو گئے، قناعت پسندی، من و سلوہ اوپر سے آئے گا بس اسی پہ گزارا کریں گے، خود کچھ نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں لیس الانسان الا ما سعی، آپ کوشش کریں گے تو رب کی ذات آپ کو دے گی نا، آپ کوشش ہی نہ کریں، محنت ہی نہ کریں، آگے ہی نہ بڑھیں تو پھر کیا ہوگا؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری تو یہ ذمہ داری ہے منتخب نمائندے کی حیثیت سے کہ میں دیکھوں اس حلقے میں کس چیز کی کمی ہے، وہ کوئی احسان نہیں ہے، لوگوں نے مجھے منتخب کر کے بھیجا ہے، میری ذمہ داری میں جو حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ اپنے مسائل کے اندر رہتے ہوئے جو ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم نے کی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں کے توسط سے ہوا ہے۔ مجھے سے کئی پھرتے ہیں، ان میں زیادہ عقل ہے، فکر ہے، شعور ہے، محنت ہے، لگن ہے، ہمت ہے، پیسہ ہے، استطاعت ہے، لیکن لوگ جسے پسند کریں۔ اگر دن ایک بات ہو رہی تھی کسی جگہ، کوئی بات سیاسی بات ہے وہ، تو میں نے کہا جی کہ آخر پہ وزیر اعظم تو لوگوں نے بنانا ہے آزاد کشمیر میں، وہ فیصلے کسی اور جگہ نہیں ہو سکتے اگر آزاد کشمیر کے اندر ایک بھی سیاسی کارکن زندہ ہے۔ اگر سیاسی کارکن کی موت ہو چکی ہے تو پھر اور بات ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو لے کے ہم لوگ آگے چل رہے ہیں۔ اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے، صبر سے، تحمل سے، اور ہر ایک بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہی وہ بات ہے جو آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کر کے دکھایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا، اللہ کے فضل و کرم سے جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ اطاعت میں ہی اسی لیے کہا گیا کہ برکت ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس بات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ فلاں بات ہوگی، فلاں بات ہوگی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم
سیاسی کارکن ہیں, 30 40 سال ہو گئے. پارٹی ہم نے خود بنائی ہے, پارٹی کو قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, حکومت کو قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اختلاف کو ہم بہتر طریقے سے حل کرنے جا رہے ہیں, اور اللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑا اختلاف جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل ہو جاتا ہے. یہ بھی حل ہو جائے گا, وہ اتنے بڑا اختلاف ہی نہیں ہے, معمولی بات ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ آس لگائیں, امید لگائیں. بغض معاویہ کی سیاست بہت آسان ہے, ابو علی کی سیاست بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. لوگوں کی خامیاں تلاش کر کے اپنے لیے رستے بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایک جز ہو سکتا ہے, کل نہیں ہے. لیکن اپنی محنت اور مشقت سے, کوشش سے, لگن سے, ہمت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا, یہی جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. اور وہ دوسرے کو تنقید بنائے بغیر بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, دوسرے کے اوپر الزامات لگائے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں. میری گزارش یہی ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا, ہم بھی خوش ہوئے, آپ کے ساتھی بھی خوش ہوئے, ڈی سی صاحب بھی خوش ہوئے, اظہر صاحب بھی خوش ہوئے, وزیر اطلاعات بھی خوش ہوئے, اسی طرح وزیر اعظم صاحب بھی خوش ہوئے کہ چلیں ممبر میں اب پتھر نہیں پڑتے, اب ممبر میں شعور آ گیا, ممبر والے منصوبے روکتے نہیں ہیں, اب توڑتے نہیں ہیں, اب ممبر میں بہتری آ گئی, کوئی نہ کوئی بہتر ایک جو ہے وہ شکل جو ہے وہ نکل آئی ہے. آج آپ جتنا کچھ دیکھتے ہیں اس میں ممبر کے, ضلع ممبر کے, آزاد کشمیر کے ہر شہری کا بڑا کردار ہے. میں اپنے وزیر اعظم کا بڑا شکر گزار ہوں, رائے فاروق حیدر صاحب کا, کہ جتنا میں اختلاف کرتا ہوں شاید کوئی اور ہی نہ کرتا ہی نہ ہو, لیکن وہ برداشت کرتے ہیں. بے شمار معاملات میں اختلاف رائے ہے, ابھی تک کئی معاملات میں سیٹل نہیں ہو پایا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں. کوئی ہماری کیبنٹ میٹنگ آ کے دیکھے, کوئی ہماری ریویو میٹنگ آ کے دیکھے, کوئی ہمارا اسمبلی کا اجلاس آ کے دیکھے, آپ کو پتہ چلے گا کہ کس لیول پہ کون لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں, اور کون جو ہے وہ دودھ پینے والا جو ہے وہ مجنو ہے, چوری کھانے والا مجنو ہے, یا کون جو ہے وہ محنت مشقت کر. یہ جتنی پالیسیز آئی ہیں پبلک سروس کمیشن سے لے کے این ٹی ایس تک, اور این ٹی ایس سے لے کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تک, ہیلتھ کے اندر, اور پھر ٹورزم کے اندر, پھر انفارمیشن کے اندر, پھر منرل کے اندر, پھر یہ جو آزاد کشمیر کے اندر پورے کا پورا ہم ایک نیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں مختلف ایریاز ڈیولپمنٹ کا. یہ جتنا انفراسٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے, یہ 5 سے 6 لوگوں کی جو ہے وہ برین سٹارمنگ ہے, جنہوں نے بیٹھ کے یہ سارا تیار کر کے وزیر اعظم کو دیا, اور وزیر اعظم نے ایکسیپٹ کیا, اور اسمبلی نے ایکسیپٹ کیا, تب جا کے یہ آزاد کشمیر کے اندر آپ کو نظر آ. ہر ایک پارٹی میں جو ہے وہ ٹیمیں ہوتی ہیں. عمران صاحب کہتے تھے ہمارے پاس ٹیم موجود ہے, جب وہ اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے ٹیم موجود ہے. اب ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہے ان کی. اسی طرح ہر حکومت کی ایک ٹیم ہوتی ہے, ہر پارٹی کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو اپنی پالیسیز کو, اپنی مینیفیسٹو کو جو ہے وہ آگے لے کے چلاتی ہے, آگے لے کے جاتی ہے. ابھی 1 سال رہ گیا الیکشن کو, الیکشن میں پتہ چل جائے گا ہماری پالیسیز کامیاب رہی ہیں ناکام رہی. لوگوں نے سڑکوں کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے ہیں, لوگوں نے جو بہتر سہولتیں ہیں اس کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے ہیں, یا اپنے ذاتی رنجشوں کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بات یہاں پہ کر رہے تھے جی کہ کوئی راضی رہتا ہے, کوئی ناراض رہتا ہے. یہاں پہ رنجشیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, دل بڑے نہیں ہیں, کشادہ نہیں ہیں, ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. نتیجتاً یہ ہے کہ بہت دور ہیں, ورنہ سب کچھ باغ میں رہے اور آپ باغ و بہار میں رہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ صرف ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے آ رہی ہیں. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں, اگر ہم سیکھ جائیں. ہر ایک نے اپنا اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے. کل کوئی تھا, آج کوئی ہے, پرسوں کوئی اور ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں, دل ماں روشن کے دل ماں شاد, چشمے ماں روشن دل ماں شاد. جو آ کے کام کرے گا, محنت کرے گا, کوشش کرے گا, اور لوگوں کو جوڑے گا, لوگوں کو اکٹھا کرے گا, لوگوں کے مسائل حل کرے گا, ان کے دکھ درد بانٹے گا, یقیناً لوگ اس کے ساتھ چلیں گے. ہم نے جو اپنا کام کرنا تھا کر لیا ہے. 1 سال رہ گیا, جو اپنا کچھ کام رہ گئے ہیں ان کو آخری شکل دے رہے ہیں. اس کے بعد عوام کے پاس جائیں گے اور عوام فیصلہ کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے اس نے آزاد کشمیر میں کیا کام کیا. اچھے کیے ہوئے تو لوگ یاد رکھیں گے, نہیں کیے ہوئے تو
لوگ جو ہے وہ ووٹ کی طاقت سے، ایک بڑی طاقت جس کے ذریعے آپ منتخب ہوتے آتے ہیں، باہر کے لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ فیصلہ تو ہر لوگوں نہیں کرنا ہے، اس میں لوگ ہر قسم کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذہی شعور لوگ ہیں، باوقار لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، اسی طرح کچھ دیہاتی لوگ ہیں جن کو آپ سب سے زیادہ علم ہے۔ ایک دیہاتی آدمی کے پاس بیٹھیں گے آپ، جو بڑا پینچ ہے، جس نے زندگی دیکھی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ نے ایک نیک عمل شروع کیا ہے، اچھا عمل شروع کیا ہے، سب نے آپ کو داد دی ہے، اب اس عمل کو آگے بڑھائیں اور یہ تلخیاں ختم کریں، اور جس جگہ آپ کمی دیکھتے ہیں حکومت میں، زیادتی دیکھتے ہیں، کرپشن دیکھتے ہیں، بے ایمانی دیکھتے ہیں، آپ اس کو ضرور تحقیق کر کے ہائی لائٹ کریں۔ حکومت آپ سے استفادہ کرے گی، آپ سے رہنمائی لے گی، آپ کی جو ہے وہ مدد کی پہ خوش ہوگی، اور اس کو میں اور ہماری حکومت جو ہے وہ ویلکم کہے گی، وزیر اعظم صاحب ویلکم کہیں گے، سارے لوگ ویلکم کہیں گے۔ آپ نے کچھ باتیں کی ہیں، ابھی مظفر آباد پریس کلب جو ہے ہمارا، جو سینٹرل پریس کلب ہے، اس کی بلڈنگ کا پچھلے دنوں سنگ بنیاد رکھا پی ایم صاحب نے۔ بلڈنگ بنے گی، بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ کمرشل ایریا بنے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ پرشادی ہال بنے گا، یعنی ہم آپ کو جو ہے وہ اس پوزیشن میں لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کے پریس کلب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، فائنینشیل معاملات۔ اسی طرح دیگر معاملات میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ فاؤنڈیشن کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کیے جائیں۔ پریس فاؤنڈیشن جو آپ کی ہے، مجھے امید ہے ڈی جی صاحب نے اس کے اوپر کام کیا ہوگا، کچھ اس میں ابھی بہتری لائے جانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے علاج معالجے کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں، آپ کو سہولتیں دینے کی بات ہے، پورے آزاد کشمیر میں بہتر۔ آپ بھی ایک کام کریں نا، کوئی ایک معیار طے کر لیں، کوئی ایک معیار تو طے کریں۔ ہمارا معیار یہ ہے سیاستدانوں کا کہ لوگ ووٹ دیں گے تو منتخب ہو کے جائیں گے، چاہے کوئی ان پڑھ ہے یا چاہے کوئی بی اے پاس ہے یا کوئی ماسٹر ڈگری رکھتا ہے یا کوئی بہت ہی کوالیفائڈ ہے، کوئی بیرسٹر ہے، کوئی کسی لیول کے، یہ آپ نے طے کر رکھا ہے۔ اسی طرح آپ کا معیار ہوگا، وکلا کا معیار یہ ہے کہ یہ LLB ہونے چاہیے، ان کی پریکٹس ہونی چاہیے، آپ کا بھی کوئی معیار بھی ہونا چاہیے نا، اس کو بھی طے کریں آپس میں بیٹھ کے، مل بیٹھ کے۔ ہم نہیں طے کرتے، آپ خود مل بیٹھ کے طے کریں، آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ خود مل بیٹھ کے طے کریں کہ کون جو ہے وہ اس فیلڈ میں آ سکتا ہے اور اس کے اوپر کیا کیا کہ ابھی میں آپ کا حلف پڑھ رہا تھا، پھر میں نے ڈی جی صاحب کو بتایا کہ میں نے یہ ان کا حلف دیکھیں اور اس میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں یہ اپنی جگہ بہت ٹھیک ہیں، لیکن جو پریس سے متعلقہ ہے ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ اپنے اوپر بھی کوئی چیز لیں نا، دوسروں کے اوپر ہر چیز آپ لگا رہے ہیں، اپنے اوپر بھی کہ آپ کون سے ریاستی قوانین کے پابند ہیں اور کس معاملے میں آپ جو ہے وہ زیادتی نہیں کریں گے، خرابی نہیں کریں گے، اور کس معاملے میں آپ کا جو ہے استحقاق موجود ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں حکومت کی جانب سے کہ نیلم سے لے کے افتخار آباد سے ہم تک، اور جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت وہ محفوظ ہاتھوں میں۔ ہمارا وزیر اعظم ہر بات کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے شاید لیکن لوگوں کے حقوق کے اوپر اور ریاست کے حقوق کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، اور ہماری ساری پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت کسی جگہ بھی۔ آپ تحریک آزادی کشمیر کو دیکھ لیں، آپ آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری ترجیحات ہیں ان کو دیکھ لیں، آپ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو آئینی ہماری ایک جدوجہد ہے آزاد کشمیر کی حکومت کو بااختیار بنانے کے حوالے سے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ آپ آزاد کشمیر کے اندر دیگر اداروں کو بہتر بنانے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، آزاد کشمیر کی عدلیہ کو آزاد رکھنے کے حوالے سے جو سہولتیں دے سکتے تھے اس کو آپ دیکھ لیں۔ آپ کا بھی ادارہ ایک بہت اہم ادارہ ہے، اس کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا باقی اداروں کا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو کمی ہے اس کو دور کیا جائے۔ آپ نے کہا کہ یہاں پہ آپ کی بننی چاہیے کالونی، رہائشی کالونی۔ میرا نعیم گل صاحب آپ سے بھی، جمیل شفیع صاحب سے بھی، افتخار عظیمی صاحب سے بھی، انصر زمان صاحب سے بھی، خالد صاحب سے بھی، بناصر بٹ صاحب سے، سب سے یہ گزارش رہی ہے کہ آپ اکٹھے ہو جائیں تو سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اب آپ کو شکر یہ سمجھیں کہ آپ کو مل گئے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن کرائیٹیریا آپ نے طے کرنا ہے، یہ طے کریں گے
تو یہ ساری چیز جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور جلدی ہم کر کے دیں گے. یہ نہیں ہے کہ اعلان کر دیا تو اس کے بعد. یہ جس طرح اظہر صاحب نے کہا اس وقت آزاد کشمیر میں پابندی ہے سرکاری جو زمین ہے اس کی الاٹمنٹ کے اوپر. کسی جگہ پابندی پہ عمل ہوا, کسی جگہ پہ نہیں ہوا. ممبر میں ہم نے سختی سے عمل کروایا, ساری سرکاری اراضی کو پروٹیکٹ کیا. کوئی نئی لیز ہم نے جاری نہیں کی, کوئی کسی کو نیا ہم نے پردھان منتری زمینوں کا نہیں بنایا, کسی جگہ ہم نے کسی رقبے کے اوپر, سرکاری رقبے کے اوپر قبضہ نہیں ہونے دیا. سرکاری عمارتیں جو ہیں, سرکاری زمینیں سرکاری عمارتوں کے لیے مختص کی ہیں. وکلا کو ممبر, یہ اسد صاحب اور عارف سرفراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ممبر میں وکلا کو سرکاری زمین کے اوپر ہم نے اجازت دی کہ آپ اپنے دفاتر بنائیں. سرکاری زمین ہے اور ہم نے پوری سہولت ان کو دی. اسی طرح ان کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی راشی مکانیت جو ہے وہ دے دی جائے. ایک سڑک کا ان کا معاملہ ہے, وہ بھی تقریباً سیٹل ہو گیا ہے. تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی ضرورت ہے اس کی حد تک جو ہے وہ آپ کو زمین ملے گی, اور اسی دور میں اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی, اور اس کو یقینی بنائیں گے. یہ میری ذمہ داری ہے اور میں یہ اپنی ذمہ داری جو ہے قبول کرتا ہوں. میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, انہوں نے کئی جگہوں پہ نرمی دی ہے, تو ہم بھی پڑھے رہا ہوں, میں ممبر میں بھی نرمی آ جائے گی انشاءاللہ. اس سے پہلے میں نے نہ یہ بات کی ہے, مجھے یقین تھا کہ آپ اتنی تالیاں بجائیں گے. اس کے علاوہ چونکہ حافظ صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا, تو می پر میں تو اور بات ہے. شاہ صاحب ہوں, آپ ہوں, باقی لوگ ہوں, آپ نے بڑی کوشش کی ہے, بڑی محنت کی ہے, اور ساتھیوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنے میں آپ کا بڑا کردار ہے. لیکن ہم چونکہ می پر سے الگ ہو کے آپ پچھتا رہے ہیں, بڑے پچھتا رہے ہیں کہ یہ سودا ہم نے مہنگا جو ہے وہ کیا, اس کا اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ہمیں نقصان ہوا ہے بعض ایریاز میں. تو لیکن یہ چونکہ آپ ایک چیز ہوگی ہے, جب ہو جائے تو پھر اس کو واپس نہیں لے سکتے. پبلک کو یقیناً فائدہ ہوا ہے, عام آدمیوں کو بھی فائدہ ہوا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا جو بہت پڑھے لکھے ہیں, جو پبلک سروس کمیشن میں جن کا بڑا رائٹ بنتا تھا, اور باقی ایریاز ہیں رائے صاحب, وہ اب نظر آتے ہیں. کچھ عرصے بعد آپ کو بندہ بھی نظر نہیں آئے گا کوئی. بہرحال پھر یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں متنازع ترین آدمی ہوں ممبر میں, اس بات کا مجھے علم ہے. اس کے باوجود آپ نے مجھے یہاں پہ الف کے لیے بلایا اور یہاں پہ مجھے دعوت دی, میری عزت افزائی کی. میں اس کے لیے تمام ساتھیوں کا جو پریس کلب سے تعلق رکھتے ہیں, کشمیر پریس کلب سے, ان کا شکر گزار ہوں. نعیم گل صاحب کا. نعیم گل صاحب آج کل شطرنج کھیلتے ہیں. پہلے شاید ہاکی کھیلتے ہوں, فٹ بال کھیلتے ہوں, کرکٹ کھیلتے ہوں, لیکن آج کل شطرنج کھیلتے ہیں. اور شطرنج میں انہوں نے شہ مات دی ہے. شہ مات جو ہے وہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, تو شہ مات جو ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے. لیکن میرے دل میں نے پہلے جیسے کہا تھا کہ میرے لیے سب برابر ہیں, میرے لیے سب کے لیے احترام ہے, اور میرے لیے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی جو عزت ہے, مقام ہے, وہ موجود ہے, جو آپ نے اپنے میرے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں. میں اپنی جانب سے حکومت میں تو آج کل یقین پابندی ہے کہ اس حوالے سے ہم شاید اتنا کچھ نہ کر سکیں, لیکن میں اپنی جانب سے آپ کو 5 لاکھ روپے کے عطیہ کا اعلان کرتا ہوں, اور یہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. میں پھر جتنے ہمارے ساتھی منتخب ہوئے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور جو لوگ آئندہ امید لگائے بیٹھے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ مل جل کے چلیں گے تو اس شجر سایہ دار سے فیض یاب ہوں گے. الگ الگ ہوں گے تو پھر جو ہے وہ کوئی مقام نہیں ہوگا. وہ مل جل کے چلیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, اور جائز تنقید کریں, اور جائز جو ہے وہ کام کے معاملے میں رائے فاروق حیدر خان, ان کی حکومت اور ان کے سارے ساتھی, ان کے سارے افیسر آپ کے لیے حاضر ہیں. انہی خیالات کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے میری باتوں کو تحمل سے سنا, اور اگر کوئی شکنجی پیدا ہوئی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ آپ بجا ہوں گے, لیکن جو میرے دل میں تھا میں نے اس کا اظہار کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کسی
اس طرح کی کوتاہی پہ مجھے معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔